اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الانعام کی آیات نمبر 5 اور 6 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پس بے شک جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، سو جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ ناظرین، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس بے شک جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق سے مراد القرآن وقیل محمد علیہ السلام، یعنی قرآن حکیم اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام ہی بالآخر غالب آ کے رہے گا۔ کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کمزور سی مٹھی بھر جماعت ہے جسے کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں آتی، وہ اگر محلوں کے خواب دیکھنا شروع کر دیں تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔ انباء جمع ہے نبا کی۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ النبأ الخبر الذی یعظم وقعہ، یعنی انتہائی اہم اور اثر انگیز خبر جو وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ یہاں اس سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا، اور وہ عذاب جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کفار کے 3 مدارج کا ذکر ہے۔ جب آیات پیش کی گئیں تو انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہیں جھٹلانا شروع کر دیا، اور پھر اس پر بھی بس نہ کیا بلکہ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ناظرین، جیسا کہ اس سورت کے تعارف میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سورت مکمل طور پر ایک رات میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا زمانہ نزول ہجرت سے لگ بھگ 1 سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے اکثر ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں مقیم ہو چکے تھے، اور مکہ میں کفار نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔
اس وقت قرآن نے یہ پیش گوئی فرمائی وہ جنگ بدر سے ہی پوری ہونا شروع ہو گئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر عرب میں پھیل گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کو پورے عرب پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا۔ ناظرین، یہاں آیت مذکورہ میں قرن کا لفظ آیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ قرن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایک زمانہ میں کسی جگہ پر آباد ہوں۔ اس کی جمع قرون ہے۔ علامہ ابن اسیر جرزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر زمانہ کے لوگوں کو قرن کہتے ہیں، اور یہ ہر زمانہ میں متوسط عمروں کی مقدار پر مشتمل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اقتران سے ماخوذ ہے، یعنی جتنے لوگ اپنی عمروں کے مطابق ایک زمانہ میں مقرن یعنی آباد یا رہ رہے ہوں انہیں قرن کہا جائے گا۔ اس زمانہ کی مدت میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ زمانہ 40 سال کا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ زمانہ 80 سال کا ہے، لیکن عام طور پر 100 سال یعنی ایک صدی کی مدت کو قرن کہا جاتا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ زمانہ کا کچھ حصہ قرن کہلاتا ہے جس کی حد مقرر نہیں ہے، اسے ہم عصر بھی کہا جاتا ہے، یا ایک امت جو ختم ہو چکی ہو، تاہم آیت مذکورہ میں اس کے معنی اقوام سابقہ ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ مکہ کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی کارواں دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ راستہ میں ان کا گزر کئی اجڑی بستیوں، ویران کھنڈروں اور غیر آباد کنوؤں اور نہروں پر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے انہیں متنبہ کیا گیا کہ یہ عاد و سمود کی ویران بستیاں جن کو تم بار بار دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، انہیں مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطہ زمین ان کے زیر نگین تھا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، یعنی ان کے کھیت کھلیانوں کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے ان پر پانی برسایا، اور نہ صرف یہ بلکہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے اور ان کے گھر رشک ارم بنے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے بے راہ روی اختیار کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا شروع ہو گئے تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ ناظرین، نافرمان و ناہنجار قوموں کی تباہی و بربادی سے بزم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔
بلکہ ان کا جانشین ہم نے دوسری قوموں کو بنا دیا، جس نے اپنی راست بازی اور محنت و خلوص سے بازار ہستی کی رونق میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ جب تک ہم احکام الہیہ کے پابند رہیں گے، جب تک ہماری تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق میں مصروف رہیں گی، عزت و اقتدار کی مسند کے ہم مالک ہوں گے، اور جب ہم بھی طاؤس و رباب کے دل دادا بن گئے تو مردہ پھولوں کی طرح ہمیں بھی باغ ہستی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری اتاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود کفر و سرکشی اور انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائے۔ ناظرین، اللہ کا قانون بڑا اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہماری ہی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی یہی ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہمارے لیے وضع کیے، ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ پہلی قوموں کو اگر اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر تباہ و برباد کر دیا ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بلکہ اکثر اوقات نافرمانی سے کام لیا تھا، تو آج کے دور میں ہمیں بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر اور ان کے احکامات کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، اور کتنی ان کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے اور اپنا تجزیہ خود کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری عافیت ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے۔ آئیے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اس وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سیدھی راہ پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید کو، ناظرین، میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید کی آیات جو حکمت سے پر ہیں، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر شیطان سے بچائے، شر نفس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم کے راستے جو ہیں وہ کھول دے، اور ناظرین، سلف صالحین کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔